یہ دریائے سینٹ لاراں کی جھیل ہے۔ جو دریا یہاں چوڑا ہو جاتا ہے تو یہ اتنی بڑی جھیل بن جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت ٹھنڈی ہے اور منجمد ہے، بالکل برف بنی ہوئی ہے۔ اسی ٹھنڈی جگہ سے ہم کراچی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج ہم صرف کراچی کے غیر سیاسی معاملات پہ بات کرتے ہیں کہ سیاست، ایم کیو ایم، بغیر ایم کیو ایم، بغیر الطاف حسین، یہ باتیں ہم پھر کریں گے۔ ابھی ہم غور کرتے ہیں کہ کراچی کا جو یہ ابھی حال ہے، کیا یہ ایسا رہے گا؟ دیکھیں، غیر سیاسی انداز میں ہم بات اگر کریں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی بھی شہر جو ہوتا ہے اس کا سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، شہر خود ترقی کرتے ہیں۔ اگر فرض کر لیجیے ایم کیو ایم ابھی بہت دنوں تک نہ ہوتی یا الطاف حسین پیدا نہ ہوتے تو کراچی کو بالآخر چلنا تو تھا نا، بننا تو تھا نا۔ کیا صرف ایم کیو ایم یا الطاف حسین کی وجہ سے ہی کراچی میں ترقی ہونی تھی؟ نہیں۔ دیکھیں، ہر شہر کی ترقی میں وہاں کے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارا کتنا ہاتھ ہے، ہم اس میں کتنے ذمہ دار ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ سعید غنی نے ایک بیان دیا تھا کہ کراچی کے لوگ روتے ہیں زیادہ، کام ہوتا ہے تو بھی روتے ہیں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کیونکہ میں بھی کراچی سے ہو کے آیا ہوں، میں نے پورے پنجاب کا بھی دورہ کیا، کراچی میں بھی میں جگہ جگہ گھما ہوں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کراچی کا جو شہر ہے اس کو لوگوں کو خود بھی صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے شہر کو خود برباد کر رہے ہیں۔ جب آپ 100-200 گز کا مکان ہے شاندار، اس کے اندر 2 میڈز آتی ہیں، وہ آ کے روزانہ پانی بہاتی ہیں، تو پانی کا خرچہ، اوپر سے وہ پانی جب بہہ کر گھر دھل کے روڈ کے اوپر پانی جمع ہوتا ہے تو روڈ ٹوٹنا ہے نا۔ اس طرح ایک گلی کے اندر مدرسہ قائم کر لیا جائے گا، ایک گلی کے اندر اگر آپ اسکول کھول لیں گے، کوئی کلینک کھول لیں گے جو کہ رہائشی حساب سے بنا گیا ہے، اور تو وہاں پر جب لوڈ پڑے گا تو اس علاقے کا تو کباڑا ہونا ہے۔ اور پھر یہ جو پورشن بن رہے ہیں لیاقت آباد سے لے کے پورا فیڈرل بی ایریا جو ایک کھردر بنتا جا رہا ہے، تو یہ جو گڑھے ہیں روڈوں پہ اور یہ جو خرابیاں ہیں، یہ سب سیوریج کے ناکام نظام کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ تو بھائی ہوگا، یہ ہمیں خود کو درست کرنا ہوگا۔ اگر ہم درست نہیں کریں گے تو پھر ہم گانے گائیں گے کہ پیپلز پارٹی نے کر دیا، زرداری نے کر دیا، تو یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ ایک شہر کو کسی الطاف حسین یا ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی بلدیاتی سسٹم کی سیاسی ضرورت، ویسی ضرورت تو انتظامی ضرورت تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں۔ کراچی کے اندر میں پورا پنجاب دیکھ کے آیا ہوں، اور پنجاب میں بہت ترقی ہے، میں مانتا ہوں۔ لاہور کے اندر ظاہر میٹرو چل رہی ہے، بین الاقوامی معیار کی میٹرو ہے، اور دیگر ان کے رنگ سسٹم، ہائی ویز پہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ اس کے باوجود جب آپ کراچی آتے ہو تو کراچی ابھی ان سے کم سے کم 20 گنا تو ابھی بھی لاہور سے بہتر ہے ان برے حالات کے اندر بھی، اور ہمیں اس کے پازیٹیو پہلو دیکھنے چاہیے۔ کراچی کے بارے میں رونا دھونا سوشل میڈیا کی وجہ سے لگاتار فلمیں موویاں بنا کے ڈالنا کہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یہ ٹوٹ گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کراچی ایئرپورٹ سے لے کے فیڈرل بی ایریا گلبرگ تک آیا، کوئی روڈ ٹوٹا ہوا مجھے نہیں ملا۔ ہاں، کچھ روڈ ٹوٹے ہوئے راستے میں واپسی میں تھے، تو لیکن یہ تو ہم تو 50 سال کراچی میں گزار چکے ہیں، ہمیشہ کبھی بھی کوئی چیز مستحکم نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں ہوتی، پورے پاکستان میں نہیں ہوتی۔ کرپشن ہمارے یہاں بسا ہوا ہے ہمارے نظام کے اندر، ٹھیکیداری سسٹم، یہ سب کچھ تو چلے گا۔ کراچی میں آپ دیکھیں سپر ہائی وے پہ اگر آپ سوراب گوٹ سے چلیں تو آپ دیکھیں سارا بغیر سگنل کے نظام ہے، ناٹ سگنل روڈ ہے سارا۔ آپ آتے ہیں سوراب گوٹ پہ فلائی اوور ہے، پھر واٹر پمپ پہ فلائی اوور ہے، پھر عائشہ منزل پہ فلائی اوور ہے، پھر کریم آباد کا بڑا فلائی اوور ہے، پھر لیاقت آباد ڈاکخانے پہ فلائی اوور ہے، پھر جہانگیر روڈ پہ آ کے اگر ہم پھنستے ہیں تو وہاں بھی ہم کیوں پھنس رہے ہیں؟ جہانگیر روڈ کو ہم بننے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ آس پاس کی جو آبادی ہے اس آبادی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر نہیں پا رہے ہیں ہم۔ وہ فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے، تو اگر وہ فیصلہ کریں گے تو ہم گرو مندر تک ڈائریکٹ آپ چلے جائیں گے اور بندر روڈ پہنچ جائیں گے۔ تو ابھی بھی ان حالات میں بھی صدر، اگر آپ ٹریفک میں جائیں تو آپ 25 منٹ کے اندر صدر پہنچ جاتے ہیں واٹر پمپ سے۔ اس کے علاوہ نارتھ تازہ آباد میں اب آپ نے دیکھا سرجانی ٹاؤن سے ہماری وہ بس سروس جس کو میٹرو بس کہہ رہے ہیں وہ شروع ہو گئی ہے۔ بہترین سروس ہے، حالانکہ اس کا 40 روپے کرایہ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ وہ فل بھر کے آ رہی ہے۔ سرجانی ٹاؤن میں خدا کی بستی یا وہ مراقبہ حال سے چل رہی ہے، اور مسلسل اس کے اسٹیشن ہے، بہترین انتظام ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے۔ اور میں حیران رہ گیا کہ پوری پرانی نمائش کی جو چوراہا ہے جس پہ محرم کا جلوس بھی نکلتا ہے، اس کو سارا انڈر گراؤنڈ اس کا اسٹیشن ہے۔ یعنی کتنا بڑا کام کیا انہوں نے، اور ان کا پروگرام ہے اس کو جامع قلعت تک پہنچانے کا، کیونکہ جامع قلعت سے آگے تو جا نہیں سکتی۔ تو بہترین سسٹم ہے اس کا، مجھے بہت خوشی ہوئی، لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگ خوش ہیں، جلدی پہنچ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس یہ دعا ہے میری کہ ہم لوگ اس کو چلائیں، پان کی پیکیں نہ تھوکیں، ان کے گارڈوں سے لڑیں نہ، جو طریقے ہیں اس پہ عمل کریں۔ تو یہ ایک بہترین سسٹم میں نے دیکھا۔ پھر شارع فیصل سے لے کے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل تک تمام سگنل فری ہے، آپ کو کوئی وہاں سے بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہاں، اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، لیاری ایکسپریس وے۔
میں گلشن معمار سے ہو کے آیا، گلشن معمار سے نہیں بلکہ بحریہ ٹاؤن، اور اس سے آگے جو ڈیفنس کا علاقہ نیا بنا رہے ہیں، اب کیا کیا جائے، یہ تو بناتے رہیں گے بھائی. تو وہاں ڈیفنس سے جب میں ہوتا ہوا واپس آیا ہوں تو سوراب گوٹ سے ہم نے لیاری ایکسپریس وے لیا. آپ یقین کریں میں 28 منٹ کے اندر عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر تھا. لیاری ایکسپریس وے اتنا زبردست آئیڈیا ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں پچھلے 10 سال میں اس کو چیک نہیں کر سکا تھا. اس دفعہ میں نے چیک کیا، مجھے فخر ہے اس کے اوپر. کیا زبردست اسکیم ہے یہ. اور بدقسمتی سے شاید لیاقت آباد کے علاقے میں لیاری ندی پہ کچھ پرابلم ہو گئی جس کی وجہ سے یہ رکا رہا تھا معاہدہ یہ چکر. لیکن یہ اتنی زبردست ہائی وے ہے، تقریباً 27-28 کلومیٹر ہے سوراب گوٹ سے لے کے بہار اپنا ماری پور روڈ تک. اور ماری پور روڈ سے پھر تھوڑا سا رش اس میں ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹریفک کا نظام وہاں بھی صحیح نہیں ہے. مچھر کالونی یہ وہ دونوں طرف آباد ہے، ایک طرف لیاری ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی سی دیر چلنے کے بعد آپ کا ویسٹ واف کا فلائی اوور آ جاتا ہے. وہاں سے پھر آپ کا جو بیچ لگژری والا 80 کا لگژری اس کے ساتھ اٹیچ ہے ہائی وے. اس کے بعد وہاں سے بیچ لگژری پہ اترے ہیں، وہاں سے مائی کلاچی لیں، اس کے بعد کلفٹن آ جاتا ہے. تو اتنا زبردست لیاری ایکسپریس وے ہے جس کی وجہ سے کراچی اتنا کنیکٹ ہو گیا. دیکھیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو چلنے دیں. اب لیاری ایکسپریس وے پہ میں نے دیکھا ادھر ادھر کی جو آبادی ہے وہ آ کے ہائی وے کو کراس کر رہی ہے. بہت غلط بات ہے. ہائی وے پہ ٹریفک اسپیڈ میں ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کی وجہ سے ٹریفک رکتا ہے. تو اب یہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ یہ ہمیں صحیح کرنا چاہیے نا. اپنے اس شہر کو چلانے کے لیے ہمیں پہلے کام خود کرنا پڑے گا. ہم خود آگے نہیں آئیں گے، ہم خود اس شہر کو بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ شہر ہم سے یہ ایسے ہی رہے گا. یہ کرپشن تو ہمیشہ سے رہی ہے، یہ نہیں جائے گی بھائی. یہ ہماری نسوں میں بسی ہوئی کرپشن، یہ کبھی نہیں جائے گی. اس کرپشن کے باوجود ہمیں آگے بڑھنا ہے. جس طرح ساؤتھ امریکہ کے بہت سارے ملک، کولمبیا سے لے کے آپ کا پناما اور ایسے بہت سارے ملک ہیں یہاں پہ جو صرف جہاں کرپشن بھی ہے لیکن ترقی بھی کر رہے ہیں. کراچی بھی ان شہروں میں سے ایک ہے. سیاسی پہلو پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعید غنی نے صحیح کہا تھا. ہمیں رونا دھونا ختم کر کے اپنے شہر کو خود سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے اندر جو اچھے پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے، نہ کہ یہ جعلی ویڈیو سوشل ویڈیو پہ یہ ٹوٹ گیا، وہ پھوٹ گیا، یہ ہو گیا. اور یہ چوری چکاری، یہ فون چھیننا، یہ پیسے چھیننا، یہ پہلی دفعہ ہو رہے ہیں. ہر دفعہ اس کو ماریں پیٹیں جو ہے. یہ کوئی ایسی فائنل چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر آدمی وہاں پہ لٹ رہا ہے، جو باہر نکل رہا ہے لٹ رہا ہے. میرا فون چوری ہوا ہے. میں جب لاہور گیا بذریعہ جہاز گیا تھا، واپسی میں جہاز ہی چلا آ گیا. یہ ڈاروال ایئرپورٹ ہے، یہاں سے پاس ہی ہوائی جہاز کی فلائٹیں یہاں ہوتی رہتی ہیں جھیل کے اوپر سے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں جب ہوائی جہاز سے لاہور گیا اور واپسی میں جب میں پورا پنجاب کا دورہ کر کے واپس، تو ٹرین میں سمجھا کہ جیسے ہر چیز صحیح جا رہی ہے. میں ٹرین میں فون ساتھ میں جو دو سیٹوں کے بیچ میں ایک میز ہوتی ہے اس پہ رکھ کے گھومتا رہا. وہ اچھی کلاس تھی، اے سی بزنس کلاس تھی، اے سی اسٹینڈرڈ کلاس تھی. روڑی آیا تو فون میرا غائب ہو گئے. 2 فون تھے، دونوں ایک ساتھ. ایک زیادہ قیمتی فون تھا، ایک کم قیمتی فون تھا. دونوں فون چوری ہو گئے. تو اب اگر یہ چوری ہو گئے، میں نے کوئی شور نہیں بجایا، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہنا کہ اپنی غلطی، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. تو ہم جب خود اپنی حفاظتیں کریں گے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو اتنا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. کراچی والوں کو چاہیے کہ رونا پیٹنا واقعی نہ کریں اور کراچی کی ترقی میں اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں. اب ہم سیاسی مسائل کی طرف بعد میں آئیں گے انشاءاللہ.